بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه رواه النسائی وابن ماجہ۔ محترم حضرات، ایک انسان دل میں کبھی اچھے ارادہ کرتا ہے، اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، اور کبھی برے کام کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس تعلق سے گناہ اور ثواب دینے کا معیار کیا ہے؟ انسان دل میں کبھی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، کبھی برے کام کا ارادہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ۔ اگر کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کیا، کوئی اچھا کام کرنے کا دل میں ارادہ بنا رہا ہے، لیکن ابھی اس کام کو کیا نہیں، دل میں صرف اس کے ارادہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتبت له حسنہ، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، صرف اچھے کام کا دل میں ارادہ کرنے پر۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ پختہ ارادہ ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ کوشش بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ بسا اوقات دل میں کوئی اچھا خیال آتا ہے، اچھا خیال آیا اور چلا گیا، اس پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ دل میں کسی چیز کا اچھا خیال آیا اور ہم نے اس کام کو کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ جیسے ابن ماجہ اور نسائی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص رات میں سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے، سوتے وقت وہ پورا ارادہ بنا کر کے سوتا ہے کہ رات میں اٹھ کر میں تہجد پڑھوں گا، دل میں پورا پکا ارادہ ہے۔ حدیث میں ہے فغلبته عینہ، اس کی آنکھ اس پر غالب آ گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا، نہیں اٹھ سکا وہ تہجد کے لیے، صبح تک سو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب له ما نوى، اس کے لیے وہی لکھا جائے گا جو جس چیز کی اس نے نیت کی تھی۔ سوتے وقت جس ارادے سے وہ سویا تھا، وہ عمل اس کے لیے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اگرچہ نہیں کیا ہے۔ دل میں پختہ ارادہ کر کے سویا، تیاری کر کے سویا کہ رات میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، نیند غالب ہو گئی، نہیں اٹھ سکا، پھر بھی اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل میں پختہ ارادہ ہو، اس کے لیے کوشش کیا، فکر کیا، تیاری کیا، لیکن نیند غالب ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، وہ جو سو گیا ہے وہ سویا نہیں، اللہ نے اس کو سلا دیا ہے۔ اس کا سو جانا، اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلا کر کے بھی ثواب دینا چاہتا ہے۔ یہ بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ تو یہ نیکی کے ارادے کا معاملہ ہوا، کسی اچھے کام کا ارادہ ہم دل میں کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، اگر وہ کام نہیں ہو سکا تو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اس کے خلاف ہے ایک آدمی دل میں برائی کا ارادہ کیا، کسی غلط کام کا ارادہ کیا، تو اس کی کئی شکلیں ہیں۔
دل میں کوئی برا خیال آیا، کوئی کسی برے کام کا خیال آنے کے بعد، دل میں ارادہ ہونے کے بعد آدمی اللہ سے ڈر گیا، دل میں جس برائی کا خیال آیا ہے اس کے تعلق سے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ کام میں کروں گا تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے میری پکڑ ہوگی. تو دل میں جو برا خیال آیا تھا اس پر وہ عمل نہیں کیا، بلکہ اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انما ترکھا من جرایا، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ نہیں کیا. تو اس کے دل میں اللہ کا جو ڈر آیا، اللہ کے ڈر سے اس نے دل میں جو برائی کا خیال آیا تھا اس کو چھوڑ دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ انسان کے دل میں برائی کا خیال آیا اور اس کو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مخلوق کے، لوگوں کے ڈر سے اس نے چھوڑ دیا. اگر میں یہ برائی کا کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے ڈر سے اگر وہ چھوڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا. دونوں میں فرق ہے. برائی کا خیال آیا، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا تو ثواب ملے گا. برائی کا دل میں خیال آیا اور لوگوں کے ڈر سے وہ چھوڑ دیا تو گنہگار ہوگا. اس لیے کہ انسان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے، مخلوق کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ انسان برائی کا خیال اس کے دل میں آتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ کوشش کیا، دل میں جو خیال آیا ہے اس برے کام کو کرنے کے لیے کوشش کیا، لیکن کوشش میں وہ ناکام ہو گیا، نہیں کر پایا. برائی کا دل میں خیال آیا اور کوشش کیا، کوشش میں وہ ناکام ہو گیا، عمل نہیں ہوا، لیکن کوشش کیا تو بھی گناہ لکھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو قاتل بھی جہنمی ہوتا ہے اور مقتول بھی جہنمی ہوتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول، قاتل تو قتل کیا ہے وہ جہنمی ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے کوشش کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ کوشش میں ناکام ہو گیا اور سامنے والا اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو انسان دل میں برائی کا خیال آئے اور اس کے لیے کوشش کرے، کوشش کرنے کے بعد اگر ناکام ہو جاتا ہے، اس کام کو کیا نہیں، پھر بھی اس کو گناہ دیا جائے گا. اس لیے کہ برے کام کے لیے کوشش کرنا یہ بھی ایک عمل ہے. تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ کبھی بھی اچھے دل ارادے کرے، اچھے کام کا ارادہ کرے. اس لیے کہ اچھے کام کا ارادہ اگر ہم دل میں کریں گے اور پختہ ارادہ کریں گے تو عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.